اچھا، اب یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ کہا گیا کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، مگر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس حوالے سے بہتر ہے. یعنی اسی طرح جو الف کا ورڈ استعمال ہوا، الف جو عربک میں 1000 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں جو کہا گیا نا لیلۃ القدری خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو الف شہر، الف کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 1000 ہی اس کا متعین عدد ہی اس کا مطلب ہے، کہ یا پھر اس سے مراد محض کثرت ہے. بیکاز سم ٹائمز آپ کہتے ہیں میں نے 1000 دفعہ، ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں 1000 دفعہ فون کیا تمہیں میں نے، 1000 دفعہ میں نے یہ بات کی ہے. تو وہ اٹس ناٹ دیٹ ایکچولی 1000 دفعہ کاؤنٹ کر کے، بٹ اٹ جسٹ سگنیفائز ابنڈنس کہ میں نے بہت زیادہ دفعہ کیا. تو اب یہ ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ ابنڈنس کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا، اور یہ رات کس حوالے سے افضل ہے، کس حوالے سے یہ رات اتنی سپیریئر ہے، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سنی اور شیعہ مفسرین کا خیال ہے کہ عبادت پر ملنے والے اجر و ثواب کے حوالے سے یہ باقی راتوں کی نسبت افضل ہے. ٹھیک ہے، جو عبادت ہم اس رات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بیان کی 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی، تو ان مفسرین کے مطابق یہ عبادت کے حوالے سے یہ رات سپیریئر ہے. یعنی اس عبادت پہ ملنے والا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں میں کی جانے والی عبادت کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اور بہت سے اعمال کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر وہ مخصوص دنوں پر کیے جائیں، مخصوص اوقات یا مخصوص مقامات پر ادا کیے جائیں تو ان کا اجر اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر مسجد حرام جو ہے یا مسجد نبوی میں جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کا اجر، ٹھیک ہے، کمپیئر ٹو پریئنگ ان این آرڈنری ماسک، کسی عام مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے کمپیئر کریں تو کس قدر زیادہ ہے. 1,00,000 گنا کہا جاتا ہے مسجد حرام میں نماز جو پڑھی جائے اس کا اجر ہے. اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز یا پھر رمضان میں کی جانے والی نیکیاں، ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. ایک اور رائے یہ ہے جو کہ غلام احمد پرویز ہیں، ان کے مطابق نزول وحی والی رات، جس رات وحی کا نزول سٹارٹ ہوا، جس رات اس کی ابتدا ہوئی، وہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس دور کے، یعنی وہ جو جہالت کا جو دور تھا اس دور کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جب دنیا وحی سے محروم تھی. یعنی ہی از بیسکلی سینگ کہ ان کی رائے کے مطابق جو ہے قدر سے پھر مراد کیا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا نا ویلیوز. یعنی اس رات جس کو لیلۃ القدر جو کہا گیا، وہ لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں دنیا کو وحی کے ذریعے پرماننٹ ویلیوز ملی، ریالٹی کے بارے میں نالج ملی، صحیح عقائد ملے، اخلاقی ویلیوز ملیں جو کہ خدا کی طرف سے تھیں. تو وہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ وہ جو جہالت کا جو اتنا لمبا دور جو گزرا، یہ ایک رات اس پورے دور کے اوپر بھاری ہے. پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ اس ایک رات پر اس زمانے کے سینکڑوں ہزاروں مہینے قربان کیے جا سکتے ہیں جن میں دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی. دور جاہلیت کے سینکڑوں مہینے اس ایک رات پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر مرسی ہے انسانوں پر. ٹھیک ہے، اور سورہ رحمان کی آیت جو فرسٹ آیت ہے اور سیکنڈ آیت، الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئی، یعنی شدید، یعنی رحمان از انفینٹ مرسی، لمٹ لیس مرسی. جب اللہ تعالیٰ اپنی یعنی رحمت کا اظہار اللہ تعالیٰ انسانوں پہ کرنے لگے، بے تحاشا رحمت، تو وہ اظہار کس طریقے سے ہوا؟ وہ قرآن پاک کے نزول سے ہوا کہ انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد، الٹیمیٹ ریالٹی، ان سب چیزوں کے بارے میں انفارم کر دیا گیا جو انسان کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا، نہ اپنی عقل سے نہ کسی اور سورس سے، کیونکہ وہ سب چیزیں ہڈن ہیں انسان سے. تو یہ سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے اوپر ہوا. تو ایک اور رائے یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے جس سے یہ رات بہتر ہے وہ بنو امیہ کا عرصہ اقتدار ہے، بیکاز دیٹ واز اے ڈارک پیریڈ ان ہسٹری.
اور اس پر ایک روایت ہے جو سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا دور اس قدر یعنی خراب تھا کہ یہ ایک طرف سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ لیکن محققین جو ریسرچرز ہیں اہل سنت کے، ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے. البتہ کچھ سنی علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی اس کا اوپینین اس آیت کے بارے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، بٹ میجورٹی جو اہل علم ہیں، جمہور اہل علم کے نزدیک نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات ہر لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس رات کی امپورٹنس، جیسے میں نے کہا، اس کی عظمت، اس کی جو فضیلت ہے، وہ کس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، یعنی وحی کا جو نزول شروع ہوا. اس بہتری سے متعلق ہم دیکھتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، another very great scholar، جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے جب کسی فصل کو لگانا ہوتا ہے اور وہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے، یعنی اس اناج کے لیے یا اس پھل کو پلانٹ کرنے کے لیے اس کی پلانٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ. اور اگر وہ ٹائم مس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ صحیح طریقے سے پھلے پھولے گا نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی کاشت کا بھی ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے جب اس کو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو جس طرح فصلوں، موسموں اور اوقات کا ہم اعتبار کرتے ہیں اس دنیا میں، اسی طرح روحانی عالم میں، اسپریچول ورلڈ میں بھی ان کا اعتبار ہے. جس طرح خاص چیزوں کے بونے کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات اور ایام، ڈیز اور ٹائم اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اگر ان اوقات اور ایام میں وہ کام کیے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس یا وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں. اور اگر وہ ایام اور اوقات ہم اگنور کر دیں، نظر انداز ہو جائیں، تو دوسرے ایام اور اوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی. یعنی آپ اس ٹائم پہ اگر اس چیز کو اس ایکشن کو نہ کریں تو پھر بعد میں آپ جتنا مرضی آپ یعنی زیادہ سے زیادہ بھی پلانٹ کر لیں، زیادہ سے زیادہ بھی وہ کام کر لیں، وہ اس کا آلٹرنیٹو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم اچھا، اور ایک اور رائے ہے مولانا مودودی صاحب کی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور 1000 مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 83 سال 4 مہینے نہیں، بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دینے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بھی لینگویج میں کئی دفعہ کہتے ہیں نا 10 مرتبہ کیا، 1000 دفعہ کیا، تو اہل عرب کا بھی یہ ایک طریقہ تھا ان کی لینگویج میں کہ کثیر تعداد، زیادہ نمبرز کو سگنیفائی کرنے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے. اسی لیے آیت کا مطلب یہ ہے، یہ مولانا مودودی کو میں کوٹ کر رہی ہوں، کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ٹو سم اٹ اپ، یہ جو رات کی فضیلت ہے، اگر ہم اس کو اوورآل اگر ہم دیکھیں ساری آراء کو سامنے رکھ کر، تو قرآن پاک کا جو نزول ہے وہی اس رات کی فضیلت کا سبب ہے. اور قرآن پاک، جیسے میں نے کہا، انسان کے ان سوالات کا جواب دیتا ہے جو انسان اپنی یعنی کس قدر کوشش اور اپنی جس قدر میں نے کہا نا کہ اپنی عقل کو لڑائے، وہ ان سوالات کے جواب نہیں پا سکتا تھا، بیکاز دیٹ از آل ان سین. اس دنیا کی جو ان سین الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ خدا ہمیں خود ہی بتاتا اس کے بارے میں. اور یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے انسانوں پر کہ اس نے انسانوں کو اپنی الٹیمیٹ ریالٹی کے حوالے سے، اپنی اس زندگی کی حقیقت کے حوالے سے ہر چیز سے آگاہ کر دیا وحی کے ذریعے.